وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ اور اگر یہ لوگ ایمان اس طرح لے آوے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر یہ لوگ ان چیزوں سے پھر گئے یعنی اس ایمان سے پھر گئے اور ان لوگوں نے تمہاری سراسر مخالفت کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہود اور نصارہ کے بارے میں یوں فرمایا کہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے مخاطب ہیں کہ اگر یہود و نصارہ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو یہ لوگ ہدایت پا سکتے ہیں، وَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ اس سے پھر گئے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ پھر یہ تو سراسر تمہاری مخالفت کر رہے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، ایمان کس کے جیسا ہونا چاہیے۔ تو ایمان بتایا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جو جماعت تھی وہ جس طرح ایمان لائے اس طریقے کے مطابق ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ گویا اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کے ایمان کو معیار حق بنایا، اور یوں سمجھیں کہ اگر ہم اپنے ایمان کو تولنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کا وزن کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو پہچاننا چاہتے ہیں تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ایمان ان کے ذریعے سے اپنے ایمان کو جانچا جائے، پرکھا جائے۔ گویا ان کا ایمان ایک کسوٹی ہے، ایک ترازو ہے تولنے کا۔ اور اس آیت کے اندر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی اور جماعت کا نام نہیں لیا، بلکہ حالانکہ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان کا بھی نام لے سکتے تھے۔ قوم عاد گزری ہے، قوم سمود، ان کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو ہے زمانے کے اندر بہت سارے ایمان لائے، لیکن معیار حق اور ایمان کی کسوٹی صحابہ کے ایمان کو بتائی ہے کہ گویا ایمان اگر کس کے جیسا ہو تو صحابہ کے جیسا ایمان قابل اعتبار ہے۔ یہاں پر یہ سوال ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا جیسا ایمان تھا ویسا ایمان تو لانا ہر کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک عربی کے اندر ایک محاورہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ ایک آدمی نہ کر سکتا ہو، تم نے اس کے اوپر وہ بوجھ ڈال دیا۔ تکلیف مالا یطاق ہے کہ ایسی تکلیف ہے کہ جس کو آدمی اٹھا نہیں سکتا ہے۔ تو مفسرین نے جو ہے اس کی وجوہات نقل کی ہیں اور اس کی تفسیر کی وضاحت کی ہے اس آیت کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ایک ایمان تو کیفیت کے اعتبار سے تھا اور دوسرا ایمان تھا کمیت کا۔ کیفیت کیا تھی ان کے ایمان کی؟ ان کے ایمان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب صحابہ اللہ کے نبی کے درمیان میں جب بیٹھتے تھے تو ان کا ایمان ایسا ہوتا تھا جیسے ان کے ایمان کی جو ہے شعاع آسمان کو چھو رہی ہو۔
اور ان کے سامنے جنت جہنم اور جو ہے اس کے سارے مناظر ان کے سامنے آ جاتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ مجلس ختم ہوتی تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ اسی لیے حضرت حنظلہ کے بارے میں نافق الحنظلہ کا جو واقعہ ہم نے سنا ہے وہ کیفیت کے تعلق سے ہے۔ اور دوسرا ایمان کمیت کا ہے، یعنی جن چیزوں کے اوپر صحابہ ایمان لائے ہیں، جیسے اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، پچھلے انبیاء اور رسول پر ایمان ہے، جنت جہنم کے اوپر ایمان ہے، قبر پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اسی طرح اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہے، یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور فرض ہے۔ کسی ایک چیز کے اندر آدمی ایمان کو جو ہے یقین اور ایمان سے باہر رہا تو وہ آدمی ایمان کے اندر داخل نہیں مانا جائے گا۔ تو گویا ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ایمان کا وہ کمیت کے اعتبار سے کہ صحابہ جن چیزوں پر ایمان لائے ہیں اسی چیزوں پر ہمیں بھی ایمان لانا چاہیے۔ ایک فضیلت تو جو ہے ایمان کی اس پر ملی، اور دوسرا جو ہے اس آیت سے سبق سیکھنے کو یہ ملا کہ پوری دنیا کے اندر تمام انبیاء اور رسول کے بعد اگر کسی کا مقام اللہ کے نزدیک ہے تو وہ صحابہ کا مقام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اس بات کو ارشاد فرمایا تھا، اللہ اللہ فی اصحابی۔ اس میں کسی صحابہ کو اللہ کے نبی نے استثناء نہیں کیا، یعنی الگ نہیں کیا کہ میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، اور کسی ایک صحابی کو الگ نہیں کیا کہ اس صحابی کے بارے میں تمہیں جو چاہے بولنے کی اجازت ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی تو صاف حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اور آگے ان کی فضیلت بیان فرمائی بخاری شریف کی۔ کیوں برا بھلا مت کہو؟ کہ اگر ان میں سے کوئی ایک صحابی اور تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر صدقہ کر دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر تم میں سے کوئی ایمان والا صدقہ کر دے تو وہ کسی ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ فضیلت ہے صحابہ کی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی نے لا تسبوا اصحابی کہا، حالانکہ جب لفظ گالی کا استعمال ہوتا ہے تو اس کو عربی کے اندر شتم کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ایک ایسے لفظ کا استعمال کیا جس میں صرف گالی نہیں، اگر ہم نے صحابہ کے سامنے انگلی بھی اٹھا دی، ان کے بارے میں کچھ غلط بھی بول دیا، وہ شخص اور اس کے بارے میں وہ وعید جو ہے سنا دی جائے گی۔ صرف گالی دینے سے جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، بلکہ کسی نے ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کی، ان کے بارے میں کچھ غلط کہا یا ان کے بارے میں اپنی زبان کو کھول دیا تو وہ آدمی جو ہے اس وعید کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو گویا صحابہ کی اس سے فضیلت بھی پتہ چلتی ہے۔ اور پھر کہا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ اس سے پھر گئے، یعنی ایسا ایمان نہیں لائے جیسے تم ایمان لائے تھے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ تو پھر یہ مخالفت ہے۔ یہ کیا ہے؟ پھر مخالفت ہے، کیونکہ ایمان تو ان کے جیسا ہونا ضروری ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ بھی لائے تو اللہ رب العزت ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے سبق ملا کہ اگر ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہو جائے، پھر اللہ رب العزت بڑے سے بڑی طاقت اور بڑی سے بڑی چیز کا بھی جو ہے ان کے سامنے مقابلہ آ جائے، اللہ رب العزت فتح اسی کو دیتے ہیں جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العزت ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہے۔ آپ کو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ کو شر پہنچائیں گے۔ شر اور تکلیف آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ایمان مضبوط ایمان ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، وہ ساری چیزوں کو جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ پھر آگے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، کہ رنگ تو اللہ ہی کا رنگ ہے، اور اس سے بہتر اللہ رب العزت سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔
اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی ایک رسم کا رد کیا ہے کہ یہودیوں کے اندر یہ چیز ہوتی تھی اور اس کو دیکھا دیکھی عیسائیوں نے یعنی نصارہ نے بھی شروع کر دیا کہ یہودیوں کے اندر اگر کوئی جو ہے بچہ بڑا ہونے کے بعد جو ہے یا پھر کوئی یہودی بن جاتا تو اس کو جو ہے ایک مخصوص رنگ ہوتا تھا، مفسرین نے زرد رنگ لکھا ہے کہ پیلے رنگ کے اندر اس کو نہلا دیتے تھے، ڈبو دیتے تھے، اس کو ڈبو کر باہر نکالتے تھے، پھر بچہ ہوتا تھا اس کو بھی یا کسی نے یہودی مذہب جو ہے اپنا لیا اس کو بھی تو اس زرد رنگ کے اندر اس کو ڈبوتے تھے اور باہر نکالتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ پکا اور سچا یہودی ہو گیا اور یہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو گیا۔ اس کو دیکھا دیکھی نصارہ نے بھی شروع کر دیا، عیسائیوں نے بھی شروع کر دیا، اور مفسرین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اب بھی جو ہے عیسائیوں کے اندر یہ رسم جاری ہے کہ بچوں کو بھی اور جو عیسائی مذہب قبول کرتا ہے اس کو بھی اس رنگ کے اندر نہلایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کی تردید فرمائی، ان کا رد فرمایا کہ یہ تو بناوٹی چیز ہے، یہ ایک صرف ڈھونگ ہے۔ پھر فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ رب العزت کا رنگ، آپ کہہ دیجئے کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ رب العزت سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب اللہ کا رنگ ہے؟ یعنی اللہ کے رنگ سے مراد یعنی اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دین لائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو جس چیز کو لے کر بھیجا ہے وہ رنگ اگر کسی پر چڑھ جائے اس سے بہتر رنگ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی دین کا رنگ، ایمان کا رنگ، اسلام کا رنگ، کہ آج مسلمان جو ہے نماز میں جب آتا ہے تب تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر ایمان کا رنگ ہے، لیکن یہی مسلمان جب کسی معاملات کے بارے میں چلا جائے، شادی بیاہ کے بارے میں، موت میت کے بارے میں، یہ ساری چیزوں میں جب معاشرتی زندگی کے اندر جاتا ہے تو وہ رنگ جو ہے نظر نہیں آتا، اور اللہ کا رنگ اگر کسی کو چڑھ جائے تو پھر وہ ہر جگہ نظر آتا ہے، چاہے آدمی عبادت کرتا ہوں تب بھی نظر آتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہوں تب بھی نظر آتا ہے، کسی سے معاملات کرتا ہوں تب بھی نظر آتا ہے، اور کسی سے لین دین کا معاملہ اور گھریلو معاملہ، ساری چیزوں کی جگہ پھر یہ رنگ نظر آ جاتا ہے، لیکن بشرطے ہیں کہ سچا اور پکا رنگ اس کے اوپر دین اور ایمان کا چڑھا ہو۔ پھر فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ ہم اور اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ وہ تمہارا رب ہے اور وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اسلام کے اندر اور ایمان کے اندر مخلص ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ کہ یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو یہودی اور نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو نصارہ والا مذہب ہے وہ اصل مذہب ہے، اور اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہی ہے، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کو کہہ دو کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے بارے میں تم ہم سے جھگڑتے ہو کہ جو رب تمہارا ہے وہ رب ہمارا بھی ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہوں گے، اور ہم اخلاص والے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ ہم اخلاص والے ہیں، کہ ہماری عبادت، ہمارا رہنا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا صرف اسی کے لیے ہے، اور تمہارے نزدیک تو تم نے تو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنا بیٹا مان لیا، اپنا بیٹا مان لیا، اور آج جو 25 دسمبر ہے وہ کرسمس ڈے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے ایک نبی کو جو ہے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، مشرکین نے جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ تو جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہو کہ ہم دین پر عمل کرنے میں اخلاص والے ہیں، تم اخلاص والے نہیں ہو۔ اخلاص والے ہوتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا بیٹا قرار نہ دیتے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار نہ دیتے۔ تو گویا جو ہے یہاں پر ایک بات مفسرین نے نکتے کی یہ بھی لکھی ہے کہ ایک چیز اللہ اور بندے کے درمیان راز کی ہے، وہ ہے اخلاص، للہیت، اللہ کے لیے عمل کرنا۔ کیونکہ آدمی جو ہے نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے اخلاص کا ہونا شرط ہے۔
اور یہ اخلاص ایک بندہ اور اللہ کے درمیان ایک راز کی چیز ہے، وہ میں نہیں جانتا کہ اس کے اخلاص کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، اور اس کو میرے اخلاص کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ میری اپنے دل کے اندر کیا چیز ہے۔ ہاں، ہم دوسروں کو اس بات کی ترغیب ضرور دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ کام اللہ کے لیے کرو، زکوٰۃ اللہ کے لیے دو، نماز اللہ کے لیے پڑھو۔ ہاں، ہم اپنی زندگی اندر اخلاص پیدا کریں، لیکن یہ معاملہ بندے اور جو ہے اللہ کے درمیان ایک راز کی چیز ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصارہ ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اس کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے سچی گواہی آ جائے پھر بھی جھٹلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے غافل نہیں ہے جس کو تم کرتے ہو۔ یہ یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جو ہے یہودی تھے اور نصارہ تھے، ان کا نام لیا کہ اسماعیل، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد۔ حالانکہ یہود و نصارہ کا سلسلہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے جو ہے بات چلا ہے، اور یہ دو نبی تو جو ہے کئی انبیاء علیہ السلام کے بعد کے نبی ہیں، اور یہود و نصارہ یہ نام جو ہے لوگوں نے دیا ہے، نبیوں نے نہیں دیا۔ ان کی پہچان تھی ایک یہود و نصارہ کہ یہود کس کو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، نصارہ کس کو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ تو ایک پہچان تھی، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام کا مذہب تھا اسلام، چاہے پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو۔ تو یہودی و نصارہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا تو یہود و نصارہ تھے۔ اللہ نے جواب دیا کہ کہو کہ اعلم ام اللہ، انتم اعلم ام اللہ، کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم زیادہ جانتے ہو؟ کہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو اسلام کے اوپر بھیجا ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو گواہی آ جانے کے بعد، یعنی سچی گواہی آ جانے کے بعد ان کے پاس اللہ کی طرف سے پھر بھی جھٹلائے۔ یعنی یہود و نصارہ کے جو علماء تھے وہ جانتے تھے کہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے، جو جو لکھا ہے اس کو چھپا رہے تھے۔ من کتما، کہ کتما کہتے ہیں کسی چیز کو چھپانا، حق بات کو چھپانا، تو وہ لوگ چھپاتے تھے صحیح بات کو۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہارے پاس سچی گواہی اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، پھر بھی تم اس کو چھپاتے ہو۔ کہ اللہ کے نبی جو ہے جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ اسلام ہے، یہودی اور نصارہ ہونے کی دعوت نہیں دیتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جس کو تم عمل کرتے ہو۔ تمہاری ساری چیزوں سے اللہ واقف ہے، اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کو دوبارہ دہرایا۔ اس سے پہلی جو ہے صفحے کے اندر جو ہے یہ آیت گزر چکی ہے کہ یہود و نصارہ کا خیال یہ تھا کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، کیونکہ ہمارے سلسلے کے اندر اور ہماری خاندان کے اندر بہت سارے انبیاء آئے ہیں، تو ہم اچھا کریں برا کریں اور جو بھی کریں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ہمارے بڑے جو ہیں کل قیامت کے دن ہمیں بخشوا دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ذہن کو صاف کیا، ان کی بات کو غلط قرار دیا۔ تلک امۃ قد خلت، کہ یہ امت تھی وہ گزر چکی، لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے ان کے لیے وہ ہیں جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہیں جو تم نے کیا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے جو کیا ہے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ کیا پتہ چلا کہ ہمارے خاندان کے اندر کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا اس کے اندر ہے، اس کی وجہ سے ہماری بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ ہماری بخشش اس وقت ہوگی، ہماری نجات اس وقت ہوگی جب ہم اپنے اعتبار سے عملی میدان کے اندر، عملی زندگی کے اندر بہت آگے ہوں گے کہ ہم نے کتنا دین پر عمل کیا، اس کے اعتبار سے اللہ رب العزت فیصلہ کریں گے۔ فیصلہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو تمہارا دامن پکڑ کر جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ کسی کے دامن پکڑ کر جنت میں داخلہ نہیں ہے، بلکہ آدمی کا اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخلہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا